مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔ ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، ہمارے دین کا پہلا سبق عشق رسالت ہے، ہمارے دین کا پہلا سبق عشق رسالت ہے، مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، رحیم السا کریم السا ہوا تعبد ہوگا، رحیم السا کریم السا ہوا تعبد ہوگا، یہ ان کی شان رحمت ہے، بروں سے بھی بھلا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، رگوں میں خون کی صورت روا ان کی محبت ہے، رگوں میں خون کی صورت روا ان کی محبت ہے، یہ بولا پاک جذبہ ہے نہیں ممکن فنا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، کہاں قرآن نے مالک ملائک کی یہ سنت ہے، کہاں قرآن نے مالک ملائک کی یہ سنت ہے، نبی کے نام اقدس کو نظر صلی علیہ کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، سنہری آپ کی سیرت سے ہے تاریخ انسانی، سنہری آپ کی سیرت سے ہے تاریخ انسانی، ستم سہ کر ستم گر کی ہدایت کی دعا
دعا کرنا مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا کرنا نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا کرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج ہم سب یہاں پر ایک بہت ہی مبارک اور خصوصی نسبت کے ساتھ جمع ہیں. اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے وہ تاریخ اسلام کا ہے، ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن چونکہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوا ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے ایک خصوصی مجلس آج کی منعقد کی ہے، اور آنے والے اتوار کی مجلس بھی انشاءاللہ دوسری خصوصی مجلس ہوگی کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس ماہ ربیع الاول کی آمد کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے، اور اس مہینے کی آمد کے ساتھ ایک مومن اور مسلمان دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جذبہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و عقیدت میں مزید لگاؤ، جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ مہینہ ایک مسلمان پہ شروع ہو تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. یہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کوشش ہوگی کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ماہ ربیع الاول جو ایک خوشیوں کا بہار کا مہینہ ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. چونکہ یہ بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم وہ امت نہیں ہے اور ہم وہ لوگ نہیں ہے کہ جو رسم و رواج کے ساتھ یا دنیا کو دیکھ کر اپنے دین اور دین کے سلسلوں کو یا اپنے نظام کو چلائے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے سال میں ایک دن بنا دیا گیا. کچھ دن پہلے اسی مہینے کے آغاز میں ایک دن گزرا، آپ ساتھیوں نے سنا، ٹیچرز ڈے کے نام سے. ایسا ہوا نا، اساتذہ کا دن منایا گیا. کبھی ہوتا ہے مدرز ڈے، کبھی فادرز ڈے، کبھی لیبرز ڈے. یہ مختلف دن بنا دیے گئے مہینوں کی مختلف تاریخوں میں. اچھا بھئی کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اس دن میں ہم اپنے استاذ کو
اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، مزدوروں کو، غریبوں کو، بچوں کو، معذوروں کو، ہم ان کو یاد کریں گے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے۔ کیا وہ استاذ جس نے ساری زندگی ہم پر محنت کر کے ہمیں انسان بنایا ہے، کیا اس کے لیے سال کا ایک دن کافی ہے؟ اس کو ہم سال میں ایک دن یاد کریں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا خون پسینہ ہم پہ لگایا، سب کچھ قربان کیا، کیا ان کو یاد کرنے کے لیے سال کا ایک دن ہوگا؟ کیا یہ سچ ہے دوستو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اور جس پاک پیغمبر کے پیروکار ہیں، انہوں نے اس امت کو یہ تربیت دی، یہ اصلاح فرمائی کہ جس کی وجہ سے تمہیں دین مل جائے، علم مل جائے، فائدہ پہنچ جائے، وہ ہر لمحہ، ہر وقت تمہارے دل اور جان کے اندر رچے بسے ہوئے ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آقائے کائنات، محبوب کائنات، وجہ کائنات، سرور کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے لیے ہم سال میں ایک دن طے کر لیں؟ نہیں۔ ایک مسلمان کے دل میں، جذبات میں، عقل و شعور کی آنکھ کھلنے کے بعد ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جاتی ہے۔ لیکن بعض چیزیں نسبت رکھتی ہیں۔ چونکہ اس ماہ مبارک کو ایک خاص نسبت ہے کہ اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم دنیا میں تشریف لائے، اس نسبت سے ایک کلمہ گو مسلمان کے جذبات اور محبت کا داعیہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پیدا ہوتا ہے، پیدا تو اس وقت سے ہوا جب ہمارے اندر عقل و شعور کا احساس پیدا ہوا، لیکن اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ اور بڑھ جاتے ہیں، اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس نسبت سے بہت ضروری ہے کہ ہم رسم و رواج جو آج باطل دنیا مسلمانوں کو سکھانے چلی ہے، ہم اس سے نکلیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم اس زندہ دین کے پیروکار ہیں کہ جس میں اپنے محسنین کو یاد کرنے کے لیے کوئی دن یا وقت یا طریقہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے محسن کو ہمیشہ پوری زندگی اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں اسی پر کوشش کریں گے کہ ماہ ربیع الاول مومن کی زندگی اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ 5 باتیں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی بہت ہی توجہ مطلوب ہوگی۔ ربیع الاول اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یعنی آپ کا ذکر مبارک کرنا ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت کا حق اور احترام کیا ہے؟ نمبر 4، محبت کا معیار اور اس کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ اور نمبر 5، اس مبارک مہینے میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہے؟ یہ کل کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں۔ آپ غور فرمائیں گے۔ جی، پہلی بات کہ ماہ ربیع الاول یہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے کہ ربیع عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں کہتے ہیں موسم بہار کو۔ کس موسم کو کہتے ہیں؟ موسم بہار کو کہتے ہیں۔ اور آپ کی آمد امت کے لیے ایک بہار ہے، بہار ہے۔ میں نے جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا، لیکن ایک بہار وہ ہے، وہ موسم ہے جو 2 مہینوں کے لیے آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے۔ جب شروع ہوتا ہے ہر چیز پہ سبزہ، ہریالی، پھل پھول کھل جاتے ہیں اور ہر شخص کے روح میں، جان میں، کیفیات میں، مزاج میں، طبیعت میں ایک تازگی پیدا ہوتی۔ 2 مہینوں کا موسم بہار انسان کے مزاج کو خوش کر دیتا ہے۔ تو وہ بہار جو حضور کی آمد کے ساتھ امت کو ملی ہے، اگر کوئی شخص اس بہار کے ساتھ جڑ جائے، اپنی نسبت قائم کر دے، تو بتائیں ہماری زندگی کو 4 چاند لگیں گے یا نہیں لگیں گے؟
تو آپ کی آمد ایک بہار ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ بہار ابدی ہے۔ ابد کس کو کہتے ہیں؟ کبھی نہ ختم ہونے والی بہار۔ حضور کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے، اس امت کو وہ بہار مل گئی کہ اب قیامت تک بہار ہے۔ حضور کا تذکرہ ہوگا، حضور کی سنتیں زندہ ہوگی، حضور کی نعت خوانی ہوگی، حضور کا ذکر خیر ہوگا، حضور کے مبارک نام کو زندہ کیا جائے گا، آپ کے دین کے لیے قربانی دی جائے گی، ساری زندگی ایک مومن کی بہار بن جائے گی۔ جی، دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیوں ضروری ہے؟ جی، بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ہمارا آج کا بیٹھنا یا حضور کی نسبت سے ذکر مبارک کی مجلس لگانا، یہ کوئی رسم نہیں ہے دوستو، یہ کوئی رائج طریقہ نہیں، یا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم کسی سے متاثر ہو کر یا دنیا کی ریت پر چل کر ایک مجلس چلے بھائی ربیع الاول ہے اس مناسبت سے کر لیتے ہیں، نہیں۔ ہمارے سامنے اللہ پاک کا ایک حکم ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا فرماتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ترجمہ ہے؟ اے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو جس پاک پیغمبر کے تذکرے کو اللہ پاک خود ذکر فرمائے کہ ہم بھی محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، تو بتائیں امت کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری ہر مجلس میں، ہر بات میں، ہر موقع میں، ہر آنے جانے میں، زندگی کے ہر لمحے میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو مقدم رکھیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ پیچھے تفصیلی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ آپ نے اپنے ہر پیغمبر کو ایک مقام دیا، ایک منصب دیا، ایک لقب دیا۔ آپ سنتے ہیں نا، تو آدم صفی اللہ ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تمام پیغمبروں کا تذکرہ ادب کے ساتھ ہوں، ان سب کا ایک لقب ہے، ان سب کا تذکرہ ہے۔ اے اللہ مجھے کیا دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا آپ کو وہ دیا ہے جو اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ قیامت تک جہاں میرا نام آئے گا وہاں آپ کا بھی نام آئے گا۔ آج آپ دیکھیں دوستو، مؤذن کی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، پہلے توحید ہے لا الہ الا اللہ، پھر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ نماز ختم ہوتی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب عبادتیں اللہ کے لیے ہو گئی۔ پھر فرمایا اب میرے پیغمبر پہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی عمل ہمارے دین کا ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ اس لیے ایک شاعر نے کیا کہا، فرماتے وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ جہاں نظر پڑتی ہے اللہ کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہے۔ اور عربی زبان کا مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، مال کی محبت زیادہ ہے، اسباب کی محبت زیادہ، تو اس کے تذکرے زیادہ ہو گئے نا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت زیادہ ہوگی تو آپ کا تذکرہ بھی زیادہ ہوگا۔ بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے اس مسلمان کے لیے کہ جس کی زبان مبارک پر ہر موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک موجود ہو۔ اللہ ہماری اس مجلس کو حضور کے مبارک ذکر کے لیے قبول فرما لے۔ جی، تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نسبت کا حق اور احترام۔ اس بات کو سمجھیں دوستو، یہ ایک عقیدہ ہے
کہ جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ گئی، اس کی نسبت حضور سے ہو گئی، تو وہ چیز بھی حضور کی برکت سے کیا ہو جائے گی؟ باعث برکت ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، آپ جہاں بیٹھے ہیں اس وقت تشریف فرما ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کے پیر میں جوتے ہیں؟ نہیں ہے نا؟ کوئی ایسا ہے کہ جس پر غسل واجب ہے اور وہ پھر بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے نا؟ کوئی نعوذ باللہ بے ادبی کے ساتھ ہے ایسا بیٹھا ہوا ہے؟ ایسا نہیں۔ کیوں؟ لیکن یہاں سے باہر جائیں گے، جوتے بھی پہنیں گے، تھوکیں گے بھی، کچرا بھی ڈالیں گے، گاڑی بھی چلائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ چونکہ اس ٹکڑے کو نسبت ہو گئی اللہ سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس نسبت کی وجہ سے مومن مسجد کا احترام کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، امت کا عقیدہ ہے کہ جو چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو گئی، جڑ گئی، اس کی نسبت آقا دو جہاں سے قائم ہو گئی، یاد رکھیں مسلمان پر اس کا ادب اور احترام کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں حضور کی محبت سے تو بھرا ہوا ہوں، لیکن جو چیزیں حضور سے متعلق ہے، جڑی ہوئی ہے، ان کا احترام نہیں ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، حاشا وکلا، کبھی بھی یہ حضور علیہ السلام کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا اپنا عقیدہ عرض کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز حضور علیہ السلام سے منسوب ہو گئی، نسبت ہو گئی، ہمارے نزدیک اس کا احترام اور ادب کرنا بھی فرض کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ اب چند ایسی چیزیں آپ کے سامنے کہ جو حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے اور امت کے لیے ان کا احترام رکھنا ضروری ہے۔ یہ 10 چیزیں ہم نے یہاں جمع کی، آپ غور فرمائیں گے۔ پہلی چیز ہے ولادت کی نسبت۔ کس کی نسبت؟ ولادت کے معنی کیا ہے؟ پیدائش کے۔ آج مسلمان اس مہینے میں اپنے اپنے مزاج اور انداز میں خوش ہو رہے ہیں، ہر ایک کا مزاج ہے، ذوق ہے۔ کیوں؟ کہتے بھئی یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے دلوں کا سکون اور قرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو اس ولادت کی نسبت کا بھی احترام ہے کہ آپ کی ولادت کس شہر میں ہوئی۔ آپ کو پتا ہے آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ جی مکہ مکرمہ میں۔ یہ تو پتا ہے نا آپ کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ مکہ مکرمہ پہلے سے باعث احترام ہے، ہمارے ایمان کا مرکز ہے، دلوں کا چین اور سکون ہے۔ لیکن آج ایک اور نسبت بھی لے کر جائیں کہ مکہ مکرمہ سے محبت کی جہاں سینکڑوں وجوہات ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے پیارے پیغمبر کی کیا ہوئی ہے؟ ولادت ہوئی۔ ہم اس ولادت کی نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جی یہ مکہ مکرمہ، اس کی محبت کی بہت ساری وجوہات، لیکن چونکہ یہ آقا دو جہاں کا مولد ہے، جائے ولادت ہے، اس لیے بھی مسلمان کے لیے اس شہر کا احترام رکھنا واجب ہے۔ اس لیے کبھی مکہ مکرمہ یا مکہ والوں کے بارے میں یا مکہ کی کسی مقام کے بارے میں بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا چاہیے۔ جی یہ ہے خانہ کعبہ۔ جی دوسری بات، اس میں مبارک کی نسبت۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس پر تفصیل آئے گی، تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، اپنے پوتے کو گود میں لے کر سب سے پہلے بیت اللہ شریف گئے، سب سے پہلے۔ اب سارا مجمع آیا، بھائی کتنا خوبصورت بچہ، کون ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب جو دیکھتا ہے وہ تعریف کر رہا، جو دیکھتا ہے تعریف کر رہا۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے پوتے کی تعریف تو ہر ایک نے کی، کوئی زبان اس سے خالی نہیں، لہذا اس کا نام محمد ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ ہستی کہ پوری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے۔ یہ لغت والوں نے لکھا، اہل لغت لکھتے
محمد وہ ہستی پوری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے لیکن اس کی تعریف مکمل نہ ہو سکے. اس نسبت کا بھی احترام ہے, اس لفظ کا احترام ہے, اس نام کا احترام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے بچے کے نام میرے نام پر رکھا یعنی محمد نام رکھا وہ گھر اس برکت سے اس وجہ سے باعث برکت ہو جاتا. صرف اس لفظ کے اندر اللہ پاک نے اتنی برکتیں رکھی. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اس نام کو آج زندہ کرنا. باطل اپنی فکر کریں لیکن ہم اس نام کو اونچا کریں. اپنے بچوں کے نام آج اس مزاج اور ٹرینڈ کو ختم کریں کہ نئے نام رکھنے, جی نئے نام رکھنے. وہ نئے نام کیا ہے اللہ حفاظت فرمائے. ہم سارا دن یہ گناہ دیکھتے ہیں, ٹی وی ڈرامے فلمیں اور یہ چیزیں. کسی کا کیا نام کسی کا کیا نام, نہ اس کا کوئی معنی ہے, نہ سر ہے نہ پیر ہے, بس یہ نیا نام رکھنا ہے. ایسے پیارے پاکیزہ مبارک ناموں کے ہوتے ہوئے اس لیے ہمارے عرب حضرات اپنے پہلے پیدا ہونے والے بچے کا اگر وہ بیٹا ہو یا محمد نام رکھتے ہیں یا احمد نام رکھتے ہیں تو سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی تیسری بات مکان ولادت کی نسبت. حضور جس گھر میں تشریف لائے, حضرت آمنہ کے جس کمرے میں تشریف لائے, وہ جگہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب وضع حمل کا وقت آیا تو اس رات گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. اللہ اکبر, اندازہ لگائیں. اور دنیا میں کون آ رہے ہیں؟ پوری دنیا کے سردار آ رہے ہیں, اولین اور آخرین کے سردار آ رہے ہیں. لیکن اللہ کی شان دیکھے, اللہ پاک نے امت کو سمجھا دیا, انسانیت کو سمجھا دیا کہ میں جس شخصیت جس ہستی اور جس محبوب کو بھیج رہا ہوں اس کو دنیا کی روشنی کی ضرورت نہیں, اس کا وجود خود باعث روشنی, وہ جہاں جائے گا روشنی ہوگی. اس لیے ہماری سیرت کی کتابوں نے لکھا کہ جس رات فجر کے قریب صبح صادق کا وقت, پیر کا دن, فجر کی اذان کا وقت مکہ میں داخل ہوا, حضور دنیا میں تشریف لائے تو جتنے گھر مکہ مکرمہ کے تھے سب روشن ہو گئے. یہ کہاں سے روشنی آئی؟ سب حیران ہو کر نکل آئے. کہا روشنی تو عبد المطلب کے گھر سے آ رہی. پتہ چلا حضور دنیا میں تشریف لے آئے. تو آپ کی ولادت جس جگہ ہوئی اللہ پاک سب کو مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے. یہ آپ نے دیکھا ہے حرم شریف کے صفا مروہ کے راستے سے آپ نکلیں, یہاں آگے کریں اس کو, ہاں یہ دیکھیں مکتبہ لکھا ہے, مکتبہ مکۃ المکرمہ. اب تو اس جگہ کو ختم کر دیا گیا اور یہ ابھی تک موجود تھی, چند سال پہلے تک بالکل واضح طور پہ لوگ اس کی زیارت کرتے تھے. یہ مکتبہ بالکل اسی جگہ تھا جہاں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. جی مقامات کی نسبت. پھر اس مکی زندگی میں آپ کہاں کہاں گئے؟ اب یہ تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کے قدم مبارک پڑے, لیکن بعض جگہ ایسی ہیں جہاں آپ کا بڑا وقت گزرا ہے. انسان جب مکہ کے شہر میں گھومے اس خیال اور تصور کو ذہن میں رکھے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں اس لیے کہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جہاں میرے آقا یہاں سے گزرے ہوں گے, وہ یہاں بیٹھے ہوں گے, میں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں جا رہا ہوں. ان مقامات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جائے اس کے پیچھے. جی یہ دیکھیں غار حرا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو حضور علیہ السلام سے کیا نسبت ہے؟ یہاں کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلی وحی یہاں اتری. حضور علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال. 40 سال میں جب 6 مہینے رہ گئے تو آپ نے اس غار حرا میں جانا شروع کر دیا اور خلوت میں تنہائی میں بیٹھنا شروع کیا. 6 مہینے گزرے, پھر جبرائیل علیہ السلام آئے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, 5 آیتیں لے کر آئے. یہ غار حرا ہے جہاں حضور علیہ السلام نے 6 مہینے قیام کیا. یہ بڑی بابرکت جگہ ہے. باذوق اور صحت مند لوگ اوپر تک بھی چلے جاتے ہیں, کم از کم انسان نیچے سے جا کے اس مقام کی زیارت کرے. وہ مقام ہے جہاں آقا نے 6 مہینے گزارے. جی جی یہ صفا ہے. صفا اور مروہ میں ویسے ہی عمر حج والے کون سا عمل کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں نا, صفا مروہ. یہاں سے صفا ہے, یہ مروہ ہے.
صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں کتنے چکر لگتے ہیں؟ 7 چکر لگتے ہیں. 7 چکر لگتے ہیں. یہ عمرے میں واجب ہے، طواف کے بعد واجب ہے. اگر عمرے کا طواف ہو یا حج کا واجب طواف ہو تو اس کے بعد سعی کرنا واجب ہو جاتا ہے. لیکن یہ خیال تصور رکھیں کہ آپ علیہ السلام نے اس صفا پر ایک بہت بڑا وقت گزارا ہے. پیچھے تفصیل سے بات آئی کہ یہاں پر ایک صحابی کا گھر تھا، حضرت ارقم کا، جس کو دار ارقم کہتے تھے، اور یہیں سے دعوت کا کام شروع ہوا اور طویل عرصے تک اس مقام پہ چھپ چھپ کر دعوت ہوئی اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں مسلمان. تو صفا پر جب آئے تو اس جگہ کی زیارت اس نیت سے کریں کہ یہاں حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت کے بعد زندگی کا بڑا وقت گزارا. جی، یہ غار ثور ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کیا نسبت ہے؟ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے جا رہے، 13 سال مکہ میں گزارے، اب مکہ والوں نے تنگ کیا، اللہ کا حکم آیا میرے محبوب چلے جائیں، اب مدینہ چلے جائیں. تو راستے میں جاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غار میں 3 دن قیام فرمایا. اس غار کا نام کیا ہے؟ غار ثور ہے. اور یہ بہت پیچیدہ مشکل راستہ ہے، پھر بھی بعض باہمت لوگ جذبے کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو نیچے تو ہر ایک جا سکتا ہے. اس جگہ کی بھی زیارت کریں کہ وہ جگہ جہاں اللہ کے حبیب پیغمبر اور اللہ کے حبیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جانثاری کا جو منظرنامہ یہاں پیش کیا، سانپ نے ان کی ایڑی کو ڈسا اور اس کو برداشت کیا، وہ ساری باتیں یہی کی ہے دوستو، غار ثور کی ہے. اس کی انسان زیارت کرے. جی، وفاداروں کی نسبت، وہ ہستیاں اور وہ جماعت جنہوں نے حضور علیہ السلام سے وفاداری کی، حضور کے بنائے ہوئے تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، وہ جماعت کیا کہلاتی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ. یہ عشرہ مبشرہ ہے. یہ تو ہم نے صرف ایک نسبت کے لیے ان 10 حضرات کے نام سامنے کر دیے. وہ 10 خوش نصیب صحابی جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. یہ 10ویں صحابی سعید فی الجنہ، 10 کے بارے میں دنیا میں فرمایا یہ 10 کے 10 جنتی ہے. اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کو بشارت ملی. اور پھر قرآن کریم نے سب کو جنت کی بشارت دی، تمام صحابہ کو. تو ان صحابہ کی نسبت کا احترام اور ادب ہر مسلمان پہ فرض اور واجب ہے. کوئی مسلمان یہ کہ یہ حضور سے تو ہے لیکن صحابہ سے تو نعوذ باللہ ان کے لیے کوئی کمزور سوچ رکھے، خیال رکھے، جذبہ رکھے، قطعا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ حدیث میں فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی حقیقت میں میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو یہ بدبخت حقیقت میں مجھ سے بغض رکھتا. تو ان وفاداروں کی نسبت کا احترام بھی فرض ہے. جی، حضور کے لعاب مبارک کی نسبت، آپ بھی حیران ہوں گے کہ حضور کا لعاب مبارک کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے منہ سے جو نکلتا ہے تھوک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے جو چیز لگ کر نکلی اس کی جو برکتیں ہیں وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دوستو. لیکن آپ نے امت پہ کتنا بڑا احسان فرمایا دوستو. قیامت تک کی امت کو یاد رکھا. قیامت تک کی امت کس طرح یاد رکھا؟ جب حج فرمایا، حج سے واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ، حاجی پانی پی رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی پلا رہے نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی ایک ڈول دے دو، ایک ڈول پانی. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کر اپنی چچی سے کہو کہ اپنی والدہ سے کہو کہ اپنے بھتیجے کے لیے صاف برتن دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں چچا، جس ڈول میں عام حاجی پانی پی رہے میں بھی اسی میں پیوں گا. حضرت عباس نے ڈول نکالا، آپ نے پیا، آدھا پینے کے بعد باقی آدھا منہ میں لے کے اس کو ڈول میں ڈال کے اپنا سور مبارک، لعاب مبارک اس ڈول میں واپس ڈال دیا. پھر فرمایا اس کو اس زمزم کے کنویں میں ڈال دو، اب قیامت تک میرا جو امتی اس پانی کو پیے گا تو اس میں میرا لعاب مبارک ضرور شامل ہو. کتنی بڑی سعادت ہے دوست.
اب زمزم ہم پیتے ہیں تو یہ نیت ہو کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے حضور کا سور نصیب ہو رہا ہے، حضور کا لعاب مبارک کا حصہ نصیب ہو رہا ہے۔ یہ زمزم کا کنواں ہے، اب تو اس کو نیچے بند کر دیا گیا، آپ حضرات جانتے ہیں پہلے لوگ جا سکتے تھے۔ جی، بوسہ لب کی نسبت کیا مطلب؟ حضور کے لب مبارک جس مقام پر لگے ہیں اس کی نسبت کا بھی احترام واجب ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ حجر اسود ہے دوست، یہ حجر اسود ہے۔ اس حجر اسود کو بوسہ دینا مستقل عبادت ہے، عمل ہے، بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام کا ایک عجیب مزاج تھا۔ صحابہ اکرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف فرما رہے ہیں، جب حجر اسود کے پاس پہنچے نا، حضرت عمر فرمایا اے حجر اسود، مجھے پتا ہے تم ایک پتھر ہو، اگر میں نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا ہوتا کہ اس نے تمہیں بوسہ دیا تو میں کبھی تمہیں بوسہ نہیں دیتا۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، حجر اسود تو ایک پتھر ہے، غور کریں عشق کہاں تک گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے، ہم تو بوسے کو بوسہ دیتے ہیں۔ جہاں حضور کا بوسہ ہے ہم وہاں پہ ہونٹ لگاتے ہیں۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ یہ حجر اسود ہے۔ جی، تبرکات کی نسبت، وہ چیزیں جو حضور علیہ السلام کے استعمال میں آئی، کبھی بھی آئی، جس طریقے سے بھی آئی، حضور کے تبرکات آپ کے جسم مبارک سے لگے ہوئے بال ہیں، آپ کے ناخن مبارک ہے، اور آپ کا لباس مبارک ہے، آپ کے نالین مبارک ہے، آپ کے تلوار مبارک ہے، یہ سب چیزیں صحابہ نے ان کی بڑی حفاظت کی دوستو۔ بہرحال اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ مستقل موضوع انشاءاللہ تاریخ میں آ جائے گا اللہ نے چاہا۔ جب عرب کے اندر ایک بہرحال سلسلہ ہوا اور سلطنت عثمانی جو ترک خلافت تھی وہ ختم ہوئی، تو یہ جو ہمارے ترک بھائی ہیں ان میں ایک بہت بڑی خوبی اور کمال ہے کہ یہ نسبت کا بڑا احترام کرتے۔ تو جب ان کی حکومت ٹوٹی اور ان کو نکالا گیا کہ بھئی آپ لوگ جائیں، تو انہوں نے ایک درخواست رکھی، اتنی بڑی قربانی، ٹھیک ہے حکومت آپ لیں، لیکن جتنی چیزیں حضور علیہ السلام کے ذاتی استعمال کی صحابہ سے چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ یہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے، ترکی لے جائیں گے۔ یہ لے آئے۔ آج ترکی میں میوزیم ہے، توپ کاپی میوزیم، جماعہ الحمدللہ ہماری حاضری ہوئی تھوڑا عرصہ پہلے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، بڑا روحانی مقام ہے دوستوں۔ ترکوں نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا۔ آپ علیہ السلام کے زیر استعمال جو تلواریں تھی، اب یہ اندر بند ہے، یہ تو انہوں نے اس کو خول چڑھا دیے اوپر، یہ محفوظ کر دیے گئے۔ آگے یہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، یہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ ان میں محفوظ کر دیے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک عمل ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ آگے یہ آپ کی نسبت سے نالین مبارک اس ترتیب پر، اس کو انہوں نے محفوظ، اور بہت ساری چیزیں ہیں دوستو۔ مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا تھا اس سفر کے بعد کہ یہ جو چیزیں انہوں نے رکھی ہے تو آیا واقعی مستند ہے؟ یہ بڑی اہم بات آپ کو دے رہا ہوں آج کی مجلس میں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا تھا، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ ترکوں نے کمال یہ کیا کہ جتنی چیزیں محفوظ کی ان کی سند بھی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ کل کو دنیا اعتراض کرے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گیا ہے نا، تو آپ کو اس پر ایک سند لکھی ہوئی ملے گی، جتنے انہوں نے وہ ترتیب بنائی ہے نا کہ یہ فلاں 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 سے ہوتے ہوئے ہم تک آیا، پوری سند انہوں نے وہاں پر رکھی۔ تو جتنی چیزیں حضور سے منسوب ہیں ان کا احترام فرض اور واجب ہے۔ جی، مقام ہجرت کی نسبت، آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور مکہ سے ہجرت فرما کے کس مقام پہ گئے تھے؟ مدینہ منورہ۔ پورے اس مدینہ منورہ کے شہر کا احترام، ادب، یہ ہر صاحب ایمان پہ فرض ہے دوستو، فرض ہے۔ جی، یہ دیکھیں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے آپ مدینہ تشریف لے گئے، یہ سفر ہجرت پھر مستقل ایک داستان ہے۔ جی، حضور کی قبر مبارک کی نسبت، یہ امت کے پاس وہ عظیم نعمت ہے جو باقی کسی امت کے پاس نہیں ہے دوستو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں مدینہ منورہ میں اس مقام پہ آرام فرما ہے۔ ایک امتی جو کتنا بھی سیاہ کار ہو ہماری طرح،
لیکن اس کو بھی اگر اللہ پاک قبول کر لے، وہ بھی چلا جائے، وہ بھی اتنا قریب ہو جاتا ہے ان جالیوں کے. اور اس دائرے کے بالکل سیدھ میں قبر مبارک ہے اولین اور آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں کھڑے ہو کر امتی سلام پیش کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرا امتی مجھ پر میری وفات کے بعد دور سے سلام پڑے گا، اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے، وہ فرشتے اس کا سلام لے کے میرے پاس آتے ہیں، اور جو میری قبر پہ کھڑے ہو کر پڑے گا میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک. جی چوتھی بات کہ آپ علیہ السلام سے محبت کا معیار کیا ہے اور اس کے اظہار کا طریقہ کیا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج دنیا میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم بھی رسم و رواج کے راستے پہ چل پڑے. باقی زندگی میں حضور کی محبت کا دعویٰ نظر آتا ہے، اس کی شکل نظر نہیں آتی. دوستو جب میں دکان میں بیٹھتا ہوں تو اپنے مزاج پہ بیٹھتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں اپنے مزاج پہ کرتا ہوں، خوشی مناتا ہوں اپنے مزاج پہ مناتا ہوں، غمی آ گئی اپنے مزاج پہ کرتا ہوں، میری معاشرت اپنے مزاج پر ہے، میرے معاملات اپنے مزاج کے مطابق، میرے تعلقات اپنے مزاج کے مطابق. اس زندگی کے پورے باب میں کہیں مجھے حضور علیہ السلام سے کوئی مناسبت ہی نظر نہیں آتی. لیکن جب بیٹھوں گا تو کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو میری جان بھی قربان ہے. تو یہ بات میرے زندگی سے مناسبت نہیں رکھتی دوستوں، اس لیے کہ محبت کا ایک معیار اللہ پاک نے خود فرما دیا قرآن کریم میں کہ جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس میں کیا ہونی چاہیے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی. حضور کی اطاعت اور اتباع کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. دوستو آج اطاعت زندگی میں نہیں، صرف دعویٰ ہے. اس لیے زندگی میں وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ روحانیت نہیں ہے باقی. اس لیے ایک عرب شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. آپ غور کریں، شاعر کہتا ہے اگر تیری محبت سچی ہے اپنے محبوب سے تو ضرور اس کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوا کرتا. آج میری زندگی میں فرما برداری ہے، اطاعت ہے؟ اگر ہے پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر مجھے غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میں شاید صرف ایک دعویٰ کر رہا ہوں. جی اس مبارک مہینے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ یہ بڑی اہم بات ہے دوستوں، اور آج کی پوری مجلس کا ایک خلاصہ ابھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. ماہ ربیع الاول اس سال بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو اس مہینے کی 4 تاریخ داخل ہو چکی ہے. اس مہینے میں ایک مسلمان کو کرنا کیا ہے؟ ایک مسلمان کو بچنا کس چیز سے؟ یہ اصل باتیں ہیں جو آپ نے غور سے سننی ہے، عمل کی نیت کرنی ہے، اور سمجھ کر جا کر سب تک پہنچانے کا عزم اور ارادہ کرنا ہے. سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں ہمارے کرنے کے کام کیا ہے. اب میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر، آپ کی ولادت باسعادت پر ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں خوشی کا اظہار کروں. لیکن ایک خوشی وہ ہے جو میرا دل چاہتا ہے، اور ایک خوشی وہ ہے کہ جس کے کرنے سے میرے محبوب خوش ہو جائے. تو ترجیح کس کو دینی چاہیے دوستو؟ میں خوش ہو جاؤں یا آقائے دو جہاں خوش ہو جائے؟ آقائے دو جہاں خوش ہو جائے. میری تو خوشی وہ ہوگی کہ میرے عمل سے حضور قیامت کے دن فرمائیں
کہ یہ میری وہ امت ہے، میرا وہ امتی ہے جس نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا، میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ آج کی مجلس میں سیکھ کر جائیں دوستو، کرنے کے 3 کام ہے، زیادہ نہیں۔ اس مہینے میں ہم عزم و ارادہ کریں۔ نمبر 1، وہ عمل کرنا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کیا ٹھنڈی ہو جائے؟ آنکھیں ٹھنڈی۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ وہ حضور نے خود بتایا۔ جی دیکھیں، آپ کی آنکھیں کس عمل سے ٹھنڈی ہوگی؟ نماز سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، رواہ النسائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کس چیز میں ہے؟ آج میں نماز نہیں پڑھ رہا، میری زندگی میں نماز کا کوئی کردار نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی اہتمام نہیں، نمازوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، کوئی بنے، اور بیٹھوں گا تو کہوں گا بس غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نماز قبول نہیں ہے۔ یہ میں کتنا بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں دوستو۔ جو عشق اور محبت مجھے میرے بستر سے اٹھا کر مسجد نہیں لا سکتی، کیا میں یہ دعویٰ کر کے بہت بڑا جھوٹ نہیں بول رہا کہ میں اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دوں گا؟ ہمیں تو وہ عمل کرنا ہے جو میرے محبوب نے دے دیا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اب جو بندہ کہے کہ مجھے تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو اس کو کس عمل پہ آنا پڑے گا؟ نماز پہ آنا پڑے گا۔ جی نمبر 2، وہ عمل جس سے آپ علیہ السلام کی محبت بھی نصیب ہو، آپ کی معیت بھی نصیب ہو۔ اللہ اکبر، کتنا آسان کر دیا دوستو۔ کوئی کہے کہ میں ایسا عمل کر لوں کہ مجھ سے حضور محبت کرے، اور صرف محبت نہیں، مجھے حضور کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے۔ سب یہ چاہتے ہیں نہیں چاہتے دوستو؟ الحمدللہ سب چاہتے ہیں۔ اب وہ کیا کرنا ہے؟ جی وہ عمل جس سے حضور کی محبت و معیت نصیب ہو، وہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ حضور کی مبارک سنتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر، یاد کر، ایک ایک سنت کو میں زندہ کرنے والا ہوں۔ کتنی غفلت ہے دوستو، سونا غفلت کے ساتھ، جاگنا غفلت کے ساتھ، کھانا غفلت کے ساتھ، بیت الخلا جانا غفلت کے ساتھ، ہر چیز غفلت کے ساتھ ہو رہی۔ مجھے سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہے دوستو۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رواہ الترمذی۔ ہر چیز بحوالہ ہے دوستو، کسی کو شک و شبہ نہ ہو۔ اس لیے ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ مجھے حضور کی محبت بھی ملے، حضور کی معیت بھی مل جائے؟ اس لیے نیت کریں دوستو، اس میں شرمانا نہیں ہے۔ آج دنیا سب کچھ کر کے بے حیا بے شرم ہو کے نہیں شرما رہی، ہم سنتوں کو زندہ کرنے میں کیوں شرماتے ہیں دوستو؟ اتباع سنت۔ جی نمبر 3، وہ عمل جس سے آپ علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے۔ ایک تو ہے نا کہ انسان حضور کے ساتھ ہے، پھر ہے کہ حضور کے قریب جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا قرب کیسے ملے گا؟ درود شریف سے۔ کون سے عمل سے؟ درود شریف سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، رواہ المشکات۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں۔ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ تو کتنے اعمال ہمیں کرنے ہیں دوستو؟ 3 عمل آپ کو دیے۔ نمبر 1 عمل نماز، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 درود شریف کا اہتمام۔ نماز، اتباع سنت اور درود شریف۔ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہم سب اس نسبت سے بیٹھے ہیں کہ حضور کی محبت ہمیں مل جائے۔
اب اس مجمع میں کون کون ساتھی ان 3 باتوں کی نیت کر رہا ہے سچے دل سے، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا لے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ان تینوں کاموں کو انشاءاللہ ہم زندہ کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس ایک بچے نے بھی باہر ہاتھ اٹھایا ہوا، لیکن الٹا ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. بچوں کی تربیت کریں کہ ہر معاملے میں سیدھا ہاتھ اٹھائیں. دوسری چیز، اس مہینے میں ہمیں کس کام سے بچنا ہے؟ اس لیے کہ بعض چیزیں، غلطیاں ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی ہے دوست. جی آپ نے بہت غور کرنا ہے. سب سے پہلی چیز، اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ جب ہم نے اتباع سنت کی نیت کر لی، سنت کی ضد بدعت ہے، سنت کی ضد رسم و رواج ہے، ہر اس کام سے بچیں گے جو کہ بدعت ہوگی اور جو کیا ہوگی، رسم و رواج ہوگا. ہم بچیں گے. کیوں بچیں گے آپ دیکھیں. جی اس لیے کہ ہمارے محبوب نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے میرے اس دین میں ایسے کام کو ایجاد کیا جو اس دین کا حصہ نہیں تھا تو وہ کام مردود ہو جائے، قبول نہیں ہوگا وہ. اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائے اس طریقے کے جو میں لے کر آیا. ہمارا ہر عمل حضور کی ترتیب اور سنت کے مطابق ہو. یہ الگ چیز ہے کہ میرا جذبہ کیا کہہ رہا ہے، میرا ذوق کیا کہہ رہا ہے، میرا مزاج کیا کہہ رہا ہے، ماحول کیا کہہ رہا ہے، رسم و رواج کیا کہہ رہا ہے. نہیں جی، نہیں جی، میں تو وہ کروں گا جو مجھے میرے محبوب کے فرمان سے مل رہا. جی نمبر 2، ایذائے مسلم سے بچنا ہے. کتنی غلط بات ہوگی دوستوں کہ ایک شخص کہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مہینے میں محبت کا، عقیدت کا، اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کر رہا ہوں. یہ کتنا بڑا عمل ہے. لیکن اگر میرے اس عمل کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے تو آپ بتائیں یہ کیسا حضور سے عشق ہوگا کہ جس پاک پیغمبر نے ساری زندگی اپنے وجود سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دی، یہاں تک کہ ایک پھل اور پودے کے بلا سبب توڑنے کو بھی منع کیا، اس کو بھی مت توڑو. آج میں کہوں کہ نہیں، میں تو جی اپنے جذبات پورے کر رہا ہوں. آج یہ بات صرف ہماری نہیں، ہر ممبر سے چل پڑی ہے دوست. الحمدللہ ہر مسلک و مشرب نے اس بات کو سمجھ لیا کہ غلط رہنمائی کے غلط نتائج ہوتے ہیں. اب ہمارے اعمال سے پورے محلے کو تکلیف ہے، اسپتال کو تکلیف ہے، بزرگوں کو تکلیف ہے، راہ چلنے والوں کو تکلیف ہے. یہ دوستوں میرے جذبات ہیں، حضور کا عشق نہیں ہو سکتا. ایسے عمل سے ہم بچیں گے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ ہو، اور مومن وہ ہے کہ جس کی وجہ سے باقی مسلمانوں کی جان مال سب محفوظ ہو جائے. جی تیسری چیز کہ کسی عمل سے پڑوسی اہل محلہ کو تکلیف نہ ہو جائے. میں تو جذبات میں آیا ہوا ہوں، لیکن اس جذبات میں اتنا آگے نکل گیا کہ جی میری وجہ سے سارا محلہ سر پہ اٹھا ہوا. ایسے اسپیکر لگا دیے، چاہے کسی بھی مقصد سے ہو دوستو، کوئی غلط نہ سوچے. میں کہوں جی میں محفل قرات کر رہا ہوں اور پھر اس کے اسپیکر اتنے کہ پورا گرو مندر پٹیل پاڑا گارڈن ایسٹ گونج رہا ہے، اس سے نہ سننے والوں کو سنا رہا ہوں. ہر ایک پریشان ہے، بہت غلط کر رہا ہوں. کوئی کہے جی بھائی ہم تو محفل حمد و نعت کر رہے ہیں، ہم تو جی اصلاحی بیان کر رہے ہیں، لیکن تکلیف سب کو ہو رہی ہے. ایذائے مسلم ہے، میری وجہ سے میرے پڑوسی کو تکلیف ہے اور اس پر حضور خوش نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم من لا یأمن جارہ بوائقہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو جائے. آپ تو یہ فرما رہے ہیں اس کا ایمان نہیں جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو تکلیف اور حرج پہنچ رہا ہے. جی جھوٹ سے اجتناب، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ اس لیے لکھا یہاں پہ کہ آج فتنہ چل پڑا ہے دوستو. آج کیا ہوتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، چونکہ ایک سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور، ہر بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے. آپ صبح اٹھیں گے میسج آیا ہوگا
کہ بھئی جس نے یہ کام کر لیا اس کو تو جنت کی بشارت مل گئی. نیچے لکھا ہوگا الحدیث، اور اب تو اتنی جرات ہو جاتی ہے کہ نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری، مسلم، ترمذی، فلاں فلاں فلاں. اب ظاہر سی بات ہے کہ عام مسلمان جو 16-17 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کے آیا ہے، کیا وہ حوالے ڈھونڈے گا کتابوں میں بیٹھ کے؟ وہ تو کہے گا بھائی واقعی یہ چیز بخاری میں، مسلم میں. جب علماء اس کو کھولتے ہیں تو وہاں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے دور دور تک. یہ بہت بڑا وبال سر پہ لینا ہے دوستو. جو بات حضور نے فرمائی نہیں اور میں کہوں حضور نے کہا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا، یہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے احتیاط کریں دوستو کہ جس نے ربیع الاول کے چاند کی فلاں کو مبارکباد دے دی، جس نے رمضان کے چاند کی فلاں کو مبارکباد دے دی، اس کے لیے یہ ہے یہ ہے. ایسی دوستو ذخیرہ احادیث میں کوئی روایت بھی نہیں. ہم اس گناہ کا حصہ بن جاتے ہیں. احتیاط کریں. جی، اسراف سے اجتناب. میں اس مہینے میں حضور علیہ السلام کے جذبہ محبت کو تازہ کر رہا ہوں، حضور سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بھی جاننا پڑے گا کہ میرے محبوب پیغمبر نے کن چیزوں کو پسند کیا، کن چیزوں کو ناپسند کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اخطأت کا اسنتان صرف و مخیلا. فرمایا دو چیزیں تجھے غلطی پر نہ ڈال دے، اسراف اور تکبر. ایک کام کیا لیکن اس کام کے کرنے میں اسراف ہو گیا. وہ پیسے جو کسی اور کار خیر میں لگ سکتے تھے، میں نے ایک ایسی جگہ پہ جھونک دیے، لگا دیے اس میں کہ جہاں اس کی واقعتاً ضرورت نہیں تھی دوستو. لیکن میں نے کہا کہ بھئی لوگ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. فلاں محلے میں ہوا ہے، ہم بھی کریں گے. ہم کیسے پیچھے ہٹے؟ ہمارے تو بڑے کرتے ہوئے آئے، ہم کریں گے. ارے بھائی بڑے کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن کس بنیاد پر کیا؟ اگر وہ غلط چلے آپ بھی غلط چلیں گے. اتنی سمجھدار دنیا میں اب بھی عقل نہیں آئی. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہمارا ہر وہ عمل جو ہمیں ہماری محنت سے کمائے ہوئے رزق حلال کو اسراف میں لگانے میں مبتلا کرے گا، اس سے ہم نے بچنا ہے. ہمارا مال اس سے بچ جائے. اس کار خیر میں لگائیں، صدقات میں، خیرات میں، امور خیر میں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت. جی، اور آخری چیز، کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے امت میں انتشار اور توڑ پیدا ہو جائے. آج ہماری کتنی بڑی بدنصیبی ہے دوستو. میں مجلس لگا کر ہم بیٹھے ہیں اور میں یہاں پر ایسی باتیں شروع کر دوں کہ بیٹھے ہوئے مجمع کی ساتھیوں کی ذہن سازی کروں کہ جی ہم صحیح ہے، ہم حق پر ہیں، ہم عاشق ہیں، ہم محب ہے، دوسرا بے ادب ہے، وہ گستاخ ہے، وہ یہ ہے. اگر میں آپ کا یہ 1 گھنٹہ جو میں نے لیا ہے، اگر میں ساری بات اس پہ کر دیتا تو آپ بتائیں کیا آپ کے ذہنوں میں انتشار پیدا نہیں ہوتا؟ ضرور پیدا ہوتا. آج ہمارے ممبر و محراب معذرت کے ساتھ بعض دفعہ غلط استعمال ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو مسجد حضور علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے امت کو دی کہ جہاں سے امت کو جوڑ ملے، اتحاد ملے، اتفاق ملے، محبت کا درس جائے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک رائے کے اختلاف، ایک دلیل کے اختلاف، ایک مسلک کے اختلاف کی وجہ سے میں بیٹھ کر اس مبارک مہینے میں اتنی عالی نسبت سے بیٹھ جاؤں اور پھر وہ باتیں کروں کہ جب یہ مجمع اٹھے تو اس کا ذہن ایک بہت بڑے طبقے کے لیے خراب ہو چکا. پہلے یہ سلام کرتا تھا، آپ کہے کہ جاؤ دفعہ ہو جائے، میں کیوں سلام کروں؟ ان کو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. تو آپ بتائیں کہ حضور کی محبت سے مجلس لگائی اور جب اٹھے تو امت کی نفرت دلوں میں ڈال دی تھی. تو اس سے بچنا چاہیے نہیں بچنا چاہیے؟ ہم بچیں گے، امت میں جوڑ پیدا کریں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. دیکھیں بس آخری بات ہو رہی.
فرمایا جو تم میں سے میرے بعد اس دنیا میں رہے گا بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. دیکھیں آپ نے اس وقت پیشن گوئی فرمائی، لیکن امت نے کیا کرنا ہے اختلاف کے زمانے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو تم پکڑ لینا، تمسکو بہا مضبوطی کے ساتھ، وعزو علیہا بالنواجز، اور جبڑوں سے اس کو تھام لینا. ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے خدا نخواستہ امت کے اندر انتشار و افتراق پیدا ہو جائے. تو یہ وہ باتیں ہیں چھ کہ جس سے ہمیں خاص طور پہ اس مہینے میں اس کے آغاز پر یہ نیت کرنی ہے کہ آئندہ سے ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا جس سے امت میں انتشار پیدا ہو جائے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اہم بات جس پر ابھی توجہ دلائی گئی کہ ہر شخص کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے. اس کے لیے بعض دفعہ ہم کوئی بینر لگا دیا، کوئی پینافلیکس لگا دیا، پوسٹر لگا دیا، بیج لگا دیا، اسٹیکر جو ہوتا ہے جیسے اس طرح. ٹھیک ہے، ہر شخص کے ایمانی جذبات کا اظہار ہے، بہت اچھی بات ہے کہ انسان یہاں پہ اپنا ایک بیج لگا دے کہ بھئی جس پہ لکھا ہو کہ ختم نبوت کا عقیدہ میرا ایمان ہے. بہت بڑی بات ہے. لیکن بہت افسوس یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایام گزر گئے وہی مبارک نام، وہی مبارک کاغذ آپ کو زمینوں میں پیروں میں رکھے ہوئے ملے. تو یہ اوراق کی، مقدس اوراق کی بے ادبی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور یقین کریں اس کی وجہ سے اللہ پاک کی بڑی ناراضگی لازم آتی. کوئی بھی ہو، ایو من کان، اس میں کسی کا فرق نہیں ہے، چاہے وہ کسی نسبت سے بھی کر رہا ہے، توحید کی نسبت سے کرے، ربیع الاول کی نسبت سے کرے، صحابہ کی نسبت سے کرے، اہل بیت عظام کی نسبت سے کرے، ائمہ جس کی نسبت سے بھی کرے. لیکن جس کاغذ کو میں ان مبارک ناموں کے ساتھ مزین کر دوں، پھر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کا خیال بھی رکھوں. یہ نہیں کہ وہ دن گزر گیا پھر وہ کاغذات ہمارے پیروں کے اندر آ رہے ہیں. کم از کم ایک مسلمان اتنا احساس کرے کہ جب وہ وقت گزر جائے تو اس چیز کو وہاں سے اتار کر جو مقدس اوراق کے ڈبے ہوتے ہیں، جو جگہ ہوتی ہے نا، اس میں جا کے ڈال دیں. کتنی افسوس کی بات ہے، بعض دفعہ ہم کیا دیکھتے ہیں، جو ہمارے گھروں کا، بلڈنگ کا کچرا جمع کرنے والا جمع دار ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو بھی اسی جھاڑو میں جمع کر رہا ہوتا. کتنے دل پہ چوری چلتی ہے دوستو. اس لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آنے والے اتوار کی مجلس بھی خصوصی ہوگی، جس میں مجلس نمبر 2، جس میں پوری حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ایک ساتھی نے، ایک نمازی نے، بزرگ نمازی نے دعا کے لیے کہا ہے. ان کے سب اہل خانہ اس وقت بیماری میں ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے سب اہل خانہ کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. یہ جو بخار اور وبائی امراض اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہمارے پورے ملک کی، پوری امت مسلمہ کی کامل درجے میں حفاظت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.